السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب چاہ رہے ہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ میں آپ کو سنا رہی ہوں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے نارے جہنم۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہمارے محلے میں ایک بٹ صاحب رہتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے ہمارے ساتھ ایک عجیب مذاق کیا۔ نہ جانے وہ ابا جی کو ان کی غلطی کا احساس دلانا چاہتے تھے یا فقط مذاق ہی ان کا مقصد تھا۔ انہوں نے محلے کے ایک اور شخص کو اپنا ہم نوا بنایا اور ایک شام ایک حافظ جی کو ساتھ لے کر ہمارے گھر پہنچ گئے۔ حافظ جی کی عمر 40 سال کے قریب ہوگی۔ بٹ صاحب نے پہلے تو حافظ جی سے تلاوت سنوائی، ان کی آواز بہت اچھی تھی۔ پھر انہوں نے حافظ جی کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ کہنے لگے تھوڑا سا عیب ضرور ہے پر لڑکا دیندار ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ بٹ صاحب کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا، لیکن ابا جی نے کہا کہ وہ سوچ کر جواب دیں گے۔ میں پریشان ہو گئی۔ مجھے خدشہ تھا کہ ابا جی ہاں کر دیں گے، کیونکہ جس قسم کے دیندار لڑکے کی انہیں تلاش تھی حافظ جی اس پر پورے اترتے تھے۔ میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ 3-4 روز کے بعد واجدہ نے کہا، باجی فکر نہ کریں، اب حافظ جی ہمارے گھر کا رخ نہیں کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ کسی سہیلی کو ساتھ لے کر پہلے حافظ جی کے پاس گئی اور انہیں کھری کھری سنائی، پھر بٹ صاحب کے گھر جا کر خوب شور مچایا۔ ان سے کہنے لگی کہ اگر انہیں حافظ جی اتنے ہی پسند ہیں تو اپنی کسی بیٹی کا رشتہ انہیں دے دیں۔ وقتی طور پر تو بلا سر سے ٹل گئی، لیکن ایک مستقل فکر نے ہم دونوں کو گھیر لیا۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ ابا جی ہماری شادی کسی نیم ملا سے کر دیں گے جس کے ساتھ ہم کبھی سمجھوتا نہیں کر سکیں گی۔ واجدہ مجھے گھر سے بھاگ جانے پر اکسانے لگی، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ ایک عذاب سے نکل کر دوسرے عذاب میں پڑنے والی بات تھی۔ میں نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے میری بات پر دھیان نہیں دیا۔ ملک صاحب، جب لڑکی گھر سے نکلتی ہے تو اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر ہر شخص دانت تیز کرنے لگتا ہے۔ لڑکی فٹ پاتھ پر نہیں سو سکتی، ہوٹل میں نہیں رہ سکتی، کسی اجنبی گھر میں رات بسر نہیں کر سکتی، کیونکہ قدرت نے اسے کمزور پیدا کیا ہے۔ لہٰذا واجدہ کو بھی سہارے کی ضرورت تھی۔ ابا جی کی سختیوں کے باوجود اس نے ایک سہارا تلاش کر لیا۔ وہ ایک جوان سکول ٹیچر تھا۔ اس نے واجدہ کو تحفظ کا بہت یقین دلایا اور ایک روز واجدہ اس کے ساتھ فرار ہو گئی۔ ابا جی نے اس کے فرار کا سارا غصہ مجھ پر نکالا اور تھانے میں رپورٹ لکھوا دی۔ اسکول ٹیچر کا نام ساجد علی تھا۔ وہ واجدہ کو جگہ جگہ لیے پھرتا رہا، لیکن شادی کے بارے میں ٹال مٹول کرتا رہا۔ واجدہ مجھے خطوں میں ساری باتیں لکھتی رہتی تھی۔ ساجد علی کے ٹال مٹول کی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ اس کی منگیتر ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اسے توقع تھی کہ وہ اپنے ساتھ بھاری جہیز لائے گی، اس لیے وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے واجدہ کے سامنے یہ شرط رکھی کہ وہ اپنی منگیتر کو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے واجدہ کو اسے دوسری شادی کی تحریری اجازت دینا پڑے گی۔ لیکن واجدہ ان لڑکیوں میں سے ہے جو اپنی کسی چیز میں شراکت برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے ساجد علی کو دوسری شادی کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس دوران میں دونوں کو پولیس نے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ واجدہ اگر چاہتی تو ساجد علی پر اغوا کا الزام عائد کر کے اسے سزا دلوا سکتی تھی، لیکن اس نے عدالت میں یہی بیان دیا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی اور ساتھ ہی ابا جی کی سختیوں کا حال بھی بیان کیا۔ جج نے ابا جی کو بلا کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ابا جی نے واجدہ کو واپس گھر لانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ اس گناہگار لڑکی کو اپنے گھر لے گئے تو خدا کا عذاب ہمارے گھر پر نازل ہوگا۔ اس پر واجدہ نے بھی سخت کلامی کی۔ اس نے کہا، میرے والد پتہ نہیں کس عذاب کی بات کرتے ہیں، انہوں نے تو اپنے ہی گھر کو جہنم بنا رکھا ہے جس میں میں بہت جل چکی ہوں۔ اب میں بھی اس جہنم میں نہیں جانا چاہتی۔
عدالت نے واجدہ کو ایک رفاہی ادارے میں بھیج دیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے خط لکھا کہ وہ عنقریب ایک بہت اچھے آدمی سے شادی کرنے والی ہے۔ میں نے اسے لکھا کہ وہ دیکھ بھال کر فیصلہ کرے۔ اس کے بعد کئی مہینوں تک اس کا خط نہیں آیا۔ پھر کچھ عرصہ قبل اس کا خط ملا۔ اس نے محمد افضل نامی ایک شخص سے شادی کر لی تھی اور بہت خوش تھی۔ جب اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، تم نے اس کے خط کے جواب میں جو خط لکھا تھا وہ میرے پاس موجود ہے۔ کیا واجدہ نے افضل کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں لکھی تھی کہ وہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے اور کیا کام کرتا ہے؟ نہیں، تفصیل تو کوئی نہیں لکھی۔ راحیلہ نے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر فکر مندی نظر آنے لگی۔ بولی، میری بہن خیریت سے تو ہے نا؟ اس سلسلے میں تمہیں کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکتا۔ اچانک کسی نے بڑے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کھٹکھٹانے کی آواز سنتے ہی راحیلہ کا رنگ اتنی تیزی سے تبدیل ہوا کہ میں دنگ رہ گیا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور دونوں ہاتھوں سے میرا بازو پکڑ کر بولی، ملک صاحب خدا کے لیے جلدی سے باہر نکل جائیں، اس طرف، پچھلے دروازے سے۔ شاید ابا جی آ گئے ہیں، اگر انہوں نے آپ کو دیکھ لیا تو قیامت برپا کر دیں گے۔ اس کے دونوں ہاتھ دہشت کے باعث کپکپا رہے تھے۔ اسے یہ بھی خیال نہیں رہا کہ میں ایک اجنبی مرد تھا۔ تم دروازہ کھولو، میں نے اطمینان کے ساتھ کہا، کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگی۔ اس کا رنگ پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے ایک طرف ہٹایا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ اس وقت میں وردی میں نہیں تھا۔ دروازہ کھلتی ایک سفید ریش بڈھا بکتا جھکتا اندر داخل ہوا۔ اس کی داڑھی میں کہیں کہیں سیاہ بال تھے اور ایک مٹھی سے زیادہ لمبی تھی۔ اس نے ٹخنوں سے اونچی شلوار اور گھٹنوں سے لمبا کرتا پہن رکھا تھا۔ ہاتھ میں چھڑی، کندھے پر سبز پٹکا اور سر پر تنکوں کی ٹوپی تھی۔ یا اللہ، میرے گناہ معاف کرنا، اس نے کہا۔ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا تھا میں اس سے اپنے آپ کو بری قرار دیتا ہوں۔ پھر وہ چھڑی لہراتے ہوئے راحیلہ کی طرف بڑھا۔ کب سے یہ حرام کاری ہو رہی ہے؟ کون ہے یہ مشٹنڈا؟ قبل اس کے کہ اس کی چھڑی راحیلہ کے بدن پر پڑتی، میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑی اور چھڑی چھین لی۔ بابا جی، ذرا حوصلے کے ساتھ، کیا نام ہے آپ کا؟ بوڑھا کلائی چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، کون ہو تم؟ میں تھانے دار ہوں، میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ بکواس کرتے ہو، تمہارے جیسے جعلی تھانے دار میں نے بہت دیکھے، میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے اسے صوفے پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا، پھر کہا، بزرگوار، میں آپ کی عزت کر رہا ہوں، لیکن آپ مجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اچانک وہ خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے سانس کی رفتار تیز ہو گئی۔ تم ہو کون؟ اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے اسے راہ راست پر لانے کے لیے کہا، میں آپ کو قتل کرنے آیا ہوں، لیکن… قتل؟ وہ تیز تیز سانس لینے لگا۔ لیکن اگر آپ نے میرے چند سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو میں آپ کی جان بخشی کر دوں گا۔ راحیلہ بیٹی، پانی۔ جناب، آپ نے تو پکا راگ گانا شروع کر دیا۔ وہ کیا کہتے ہیں، سارے گاما پادا نیسا۔ راحیلہ اندر سے پانی کا گلاس بھر کر لے آئی۔ بڑے میاں نے آدھا پانی پیا اور آدھا نیچے گرا دیا، پھر گلاس واپس دیتے ہوئے بولے، بیٹی کسی کو بلا لاؤ، کسی کو بلا لاؤ، شیخ صاحب کو یا روشن دین کو۔ میں نے راحیلہ کو آنکھ سے اشارہ کیا، پھر بظاہر تحکمانہ لہجے میں کہا، اے لڑکی، بیٹھ جاؤ ادھر ہی، نہیں تو تجھے بھی قتل کر دوں گا۔ راحیلہ نے گلاس میز پر رکھ دیا اور خاموشی سے دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے باپ سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں تو حضرت، اگر آپ نے میرے چند سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو میں آپ کو قتل نہیں کروں گا۔ پہلے تو اپنا نام بتائیں۔ منشی چراغ دین۔ منشی صاحب، آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ باقاعدہ تعلیم مڈل تک ہے۔ کاروبار کیا ہے آپ کا؟ آج کل کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں، مین بازار میں دکان ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں سول کورٹ میں ملازم تھا، پٹے والا تھا۔ ملازمت کے زمانے میں تنخواہ کے علاوہ اوپر کی آمدنی کتنی ہو جاتی تھی؟ جھوٹ نہیں بولوں گا، 5-10 روپے روز کے ہو جاتے تھے، لوگ اپنی خوشی سے دے جاتے تھے۔ یہ کاروبار ہے، اس میں تو لوگ 1 پیسہ بھی زیادہ نہیں دیتے۔
یہ کاروبار ہے اور وہ انگریز کی ملازمت تھی۔ منشی چراغ دین صاحب، کچہری کی چپراسی گیری میں آپ کو جو اوپر کی آمدنی ہوتی تھی وہ رشوت تھی، اور آپ کو یہ بات خوب معلوم ہوگی کہ راشی اور مرتشی دونوں جہنم میں جائیں گے۔ مجھے پتہ ہے، میں نے ملازمت سے ریٹائر ہونے کے فوراً بعد حج کر لیا تھا۔ یعنی آپ کے پچھلے گناہ سارے کے سارے معاف ہو گئے۔ حاجی صاحب، حج کرنے سے مومنوں کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور مومن وہ ہوتا ہے جو برے کاموں سے اجتناب کرتا ہے اور نیک کاموں پر مداومت اختیار کرتا ہے۔ منشی صاحب، مسئلہ آپ کی زندگی کا ہے، اس لیے اس سوال کا جواب بہت سوچ سمجھ کر لیں۔ یہ بتائیں، کیا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ ہرگز نہیں، دین میں جبر جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال ذرا غور سے سنیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں، اسلامی تعلیم کا نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ان پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ایسے کسی شخص کو کوئی زور آور پکڑ لے، تلوار لے کر اس کے سر پر کھڑا ہو جائے اور اسے زبردستی نماز پڑھنے پر مجبور کرے، تو کیا اس بے عمل شخص کی نماز قبول ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ منشی چراغ دین نے جواب دیا، تلوار کے ڈر سے نماز پڑھنے والی کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ بالکل درست فرمایا، میں نے کہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نیکی اور عبادت وہ قبول ہوگی جو انسان نے اپنی خوشی اور شوق سے کی ہوگی۔ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ کیا خدا اس شخص کو پسند کرے گا جو لوگوں سے زبردستی نیکیاں کروائے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایسے شخص کو خدا ناپسند کرے گا۔ تو پھر منشی چراغ دین صاحب، آپ نے اپنی بچیوں پر نیکی کے نام پر ظلم کیوں روا رکھا ہوا ہے؟ کیا یہ بات اس احسان فراموش نے کہی ہے؟ اس نے، جس کے لیے میں دن رات محنت کرتا ہوں، جس سے میں نے دنیا کا ہر آرام دے رکھا ہے۔ منشی صاحب، شور مت مچائیں۔ آپ بڑے دیندار بنے پھرتے ہیں، اپنے عمل سے بھی دینداری ظاہر کریں، آرام سے بات کریں، علم کی بات کا علم اور عقل سے جواب دیں۔ خدا تیش میں آنے والے خود پسندوں اور متکبروں کو پسند نہیں کرتا۔ جو اپنے ماتحتوں اور زیر کفالت بندوں کے ساتھ نرمی کا سلوک نہیں کرتا، اس پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ کیا آپ اپنی بچیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ آپ اس سے پوچھیں کہ میں نے اسے کیا نہیں دیا۔ منشی چراغ دین چراغ پا ہو کر بولا، کون سی ضرورت اس کی پوری نہیں کی؟ میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کی کون سی ضرورت پوری کی ہے اور کون سی نہیں کی۔ اس معصوم کی طرف کیا اشارہ کرتے ہیں آپ؟ اسے تو آپ نے بچپن سے قید میں رکھا ہوا ہے، اس کی انا اور عزت نفس کو کچل دیا ہے۔ یہ بیچاری کیا منہ کھولے گی؟ میرے سوالوں کا جواب دیں۔ کیا آپ اس کے ساتھ شفقت کا سلوک کرتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ منشی جی، خدا کا خوف کرے، اتنی لمبی داڑھی رکھ کر آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو باپ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کا سلوک کرتے ہیں، ان کی اور دیکھ کر خوشی سے اچھلنے لگتی ہے، ابا جی آ گئے، لیکن آپ کی یہ بیٹی آپ کی آمد پر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی، دہشت کی وجہ سے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، اور آپ نے قدم رکھتی اپنی پاک دامن بیٹی پر حرام کا الزام لگا دیا۔ لعنت ہے ایسی شفقت پر۔ اگر اسلامی قانون ہوتا تو آپ کو بہتان لگانے پر کوڑوں کی سزا دی جاتی، اور آپ ٹکٹکی کے ساتھ ہی ٹکٹکی ہو جاتے۔ منشی تھوڑا سا نرم پڑ گیا، بولا، ایک نامحرم کو گھر میں بٹھانا خلاف شریعت فعل ہے۔ منشی جی، میں سرکاری فرض کی بجا آوری کے لیے یہاں آیا ہوں۔ آپ کی چھوٹی بیٹی واجدہ کے سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں۔ وہ کچھ عرصے سے ہمارے قصبے میں مقیم تھی، چند روز پہلے وہ اچانک لاپتہ ہو گئی ہے۔ اس کے سامان سے اس کے گھر کا پتہ برآمد ہوا تھا، اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا۔ اگر آپ کی یہ بیٹی مجھے دروازے میں کھڑا کر کے میرے سوالوں کے جواب دیتی تو ہر آنے جانے والا شک کی نظر سے ہماری طرف دیکھتا، لہٰذا اس صورت میں اندر بیٹھ کر بات کرنا زیادہ قرین مصلحت تھا۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کا آتے ہی حرام کاری کا الزام لگانا اور بیٹی کو چھڑی سے مارنے کا قصد کرنا کون سی شریعت میں جائز ہے؟ میں جذبات میں آ گیا تھا۔ اب آپ نے سچ بولا ہے، آپ شریعت کی نہیں، اپنے جذبات کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ نے شریعت کو اپنے جذبات کے تابع، آپ جیسے لوگ شریعت کے نام پر لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔
اس دنیا میں ان گناہوں کی سزا لوگوں کو دینا چاہتے ہیں جن کا مواخذہ صرف خدا کے اختیار میں ہے اور مرنے کے بعد ہوگا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی بیٹی واجدہ کو گھر سے کیوں دھکا دیا؟ وہ گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوئی تھی، اس نے میری عزت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ وہ اس لیے گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوئی تھی کہ آپ کا رویہ اچھا نہیں تھا، آپ کو اس کے مستقبل کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اس کے لیے جو رشتہ آتا تھا آپ اسے واپس کر دیتے تھے۔ کوئی مناسب رشتہ آتا تو میں ضرور بات آگے بڑھاتا۔ اس لڑکی کے لیے ایک حافظ صاحب کا رشتہ بھی آیا تھا جو آپ کو بہت مناسب لگا تھا، ہے نا یہی بات؟ اس نے غصیلی نظروں سے راحیلہ کی طرف دیکھا۔ منشی جی، اب آپ اس لڑکی پر ظلم نہیں کر سکیں گے۔ میں یہاں کے تھانے دار کو ہدایت کر جاؤں گا کہ وہ ہر ہفتے راحیلہ کی خیریت پوچھنے آیا کرے۔ اگر آپ نے اس پر کوئی سختی کی تو میں ڈاکٹری سرٹیفکیٹ حاصل کر کے آپ کو لاہور کے مینٹل ہاسپٹل میں داخل کرا دوں گا۔ منشی گھبرا کر بولا، یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے۔ گھریلو معاملہ جب ظلم کی حد تک پہنچ جائے تو وہ گھریلو نہیں رہتا۔ اگر آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے تو میں بطور نمونہ آپ کو ایک ہفتے کے لیے حوالات میں بند کروا دوں گا، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آج کے بعد اپنی اس بیٹی کی شادی کے لیے کوشش کریں۔ ایک بات خوب یاد رکھیں، اس پر اپنی مرضی کا آدمی مسلط کرنے کی کوشش نہ کرے۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کرے۔ شادی کے معاملے میں باپ اور بیٹی کی رائے میرے خیال میں تقریباً برابر ہوتی ہے۔ لڑکی باپ کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی اور باپ بیٹی کی مرضی کے بغیر اس پر کوئی شوہر مسلط نہیں کر سکتا۔ شکریہ، میں آپ کے مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس پر میری باتوں کا کچھ اثر ہوا تھا، وہ کچھ نرم دکھائی دے رہا تھا۔ منشی جی، اگر انسان کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں تو خدا اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ آپ کس خدا کے بندے ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کو اصلاح کا موقع نہیں دیا اور ایک ہی غلطی پر اسے گھر سے نکال دیا؟ وہ اس گھر میں رہنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس لیے نہیں رہنا چاہتی تھی کہ آپ کی سختیاں اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تھیں۔ میں نے کہا، قیامت کے دن آپ سے آپ کی اولاد کے اعمال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ خدا بہت رحیم و کریم ہے، منشی نے کہا۔ جی ہاں، خدا واقعی رحیم و کریم ہے۔ وہ مجبوروں اور کمزوروں کو یقیناً معاف کر دیتا ہے، لیکن ان سرکشوں کو معاف نہیں کرتا جو دیدہ دلیری کے ساتھ حدود اللہ کو پامال کرتے ہیں اور پھر بھی خود کو مومن کہتے ہیں۔ کوئی عجب نہیں کہ خدا آپ کی بیٹیوں کو معاف کر دے اور ان کے گناہوں کا حساب آپ کے کھاتے میں ڈال کر آپ کو جہنم میں ڈال دے۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ آپ نے اپنا نام کیا بتایا ہے؟ میں نے دوبارہ اپنا نام بتایا۔ ملک صاحب، کیا آپ واقعی تھانے دار ہیں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ کیا آپ کو کچھ شک ہے؟ آپ کی باتیں تھانے داروں جیسی نہیں ہیں۔ میں پہلے مسلمان ہوں اور پھر تھانے دار ہوں۔ میرا واسطہ زیادہ تر مجرموں سے پڑتا ہے۔ میں نے کئی سرکش ڈاکوؤں اور قاتلوں کو پھانسی دلوائی ہے۔ ان میں ایسے مجرم بھی تھے جن کی دہشت سے بستیاں کانپتی تھیں، لیکن ان سفاک مجرموں کو میں نے پھانسی کے تختے پر کانپتے اور گڑ گڑاتے دیکھا ہے۔ جلاد لیور کھینچتا ہے اور پھندے میں ایک بے جان جسم لٹکا رہ جاتا ہے۔ تب میں سوچتا ہوں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے اور وہ باتیں کتنی بڑی بڑی کرتا ہے۔ آپ واقعی ٹھیک کہتے ہیں، اس نے کہا۔ دیکھا جائے تو انسان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا راحیلہ ہماری بات چیت سے کسی قدر مطمئن نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور منشی چراغ دین کو واجدہ کے بارے میں سارا قصہ سنایا۔ آخر میں کہا، اب تک جو شواہد سامنے آئے ہیں ان سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ واجدہ کو اس کے شوہر نے قتل کر دیا، لیکن ابھی تک لاش نہیں ملی۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ ہو اور افضل اسے طبی امداد کے لیے لاہور یا لائل پور لے گیا ہو۔ قارئین کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ جس نہر کے قریب واجدہ کی سینڈل ملی تھی، اگر اس کے بالائی حصے کی طرف جائیں تو تقریباً 1.5 میل کے فاصلے پر مین روڈ آ جاتی ہے جہاں مختلف علاقوں کی طرف جانے والی بسیں مل جاتی ہیں۔ ایک تھیوری یہ بھی تھی کہ واجدہ زخمی ہو گئی تھی اور افضل اسے فوراً لاہور لے گیا تھا۔ اس تھیوری سے راستے میں سینڈل گرنے کا جواز بھی پیدا ہو جاتا تھا۔
منشی چراغ دین اگرچہ سخت دل آدمی تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ واجدہ کے قتل کی خبر سے وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اسے توقع تھی کہ لڑکی زمانے کے دھکے کھانے کے بعد بالآخر واپس آ کر اس کے پیر پکڑ لے گی، تب وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کر سکے گا۔ لیکن لڑکی بہت خوددار اور ضدی تھی۔ میں نے ایک ہی ملاقات میں اندازہ لگا لیا تھا کہ اس نے جھکنا نہیں سیکھا۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی جو اپنے آپ کو تباہ کر لیتی ہیں لیکن کسی کی برتری تسلیم نہیں کرتی۔ منشی چراغ دین کو میں نے تاکید کر دی کہ وہ واجدہ کے مبینہ قتل کے بارے میں راحیلہ کو ایک دم نہ بتائے۔ اس کے بعد میں قصبے کے کچھ اور لوگوں سے ملا۔ زیادہ تر لوگوں نے یہی خیال ظاہر کیا کہ واجدہ آوارہ اور برے چال چلن کی لڑکی تھی۔ البتہ چند سنجیدہ لوگوں نے کہا کہ سارا قصور منشی چراغ دین کا ہے۔ باتوں باتوں میں مجھے پتہ چلا کہ جس سکول ٹیچر کے ساتھ واجدہ فرار ہوئی تھی وہ اسی قصبے میں رہتا تھا اور ہائی سکول میں پڑھاتا تھا۔ مجھے تعجب ہوا کہ محکمہ تعلیم نے اسے ایسے ٹیچر کو نکالا کیوں نہیں۔ بہرحال میں اس سے ملنے کے لیے اسکول پہنچ گیا۔ گرلز اسکول اور بوائز اسکول ایک ہی عمارت میں تھے، البتہ درمیان میں دیوار بنا کر دو حصے کر دیے گئے تھے۔ تاہم دونوں اسکولوں کے انتظامی معاملات مشترک تھے، یعنی دفتر ایک ہی تھا، بلکہ ہیڈ ماسٹر بھی ایک ہی تھا۔ درمیان میں ایک دروازہ تھا جس پر میں نے ایک بوڑھے سے چوکیدار کو بیٹھے دیکھا۔ میں ہیڈ ماسٹر سے ملا، اپنا تعارف کرایا، واجدہ کا مختصراً ذکر کیا اور ساجد علی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ہیڈ ماسٹر ایک جوان اور خوش گفتار شخص تھا، عمر 30-32 سال کے قریب ہوگی۔ مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا۔ اس نے مجھے تھوڑا سا انتظار کرنے کے لیے کہا کیونکہ ساجد علی کلاس لے رہا تھا۔ واجدہ اسی اسکول میں پڑھتی تھی؟ میں نے وقت گزارنے کے لیے سوال کیا۔ ہاں، اسی اسکول میں پڑھتی تھی۔ نہایت ذہین لڑکی تھی۔ اگر وہ اپنی ذہانت کو پوری طرح تعلیم کی طرف لگاتی تو یقیناً یونیورسٹی میں اول آتی، لیکن اس کا دھیان دراصل آج کل فلموں کی وجہ سے نئی نسل پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ فلمی صنعت میں اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر حکومت ذرا سختی کرے تو صاف ستھری فلمیں بننے لگیں اور نوجوانوں میں بہرا روی پیدا نہ ہو۔ آپ بھی فلمی پروپیگنڈے سے متاثر معلوم ہوتے ہیں۔ اکثر فلموں کے اشتہار میں لکھا ہوتا ہے صاف ستھرا گھریلو شاہکار۔ اس گھریلو شاہکار میں شریف زادیوں کو عشق کرتے دکھایا جاتا ہے اور اسے سچا اور پاک عشق قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت نامحرم سے میل جول نہ رکھے۔ پھر آپ کے گھریلو شاہکار میں ماں باپ کو عموماً ظالم اور عشق کے متوالوں کو مظلوم بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ یہ سراسر بے حیائی ہے۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، کچھ عرصہ قبل واجدہ نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا تھا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ جس لڑکی کو فلموں نے تباہ کیا ہو، کیا وہ بھی ایسے خیالات کا اظہار کر سکتی ہے؟ اس بات میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، واجدہ کو فلموں نے نہیں، اس کے باپ منشی چراغ دین نے تباہ کیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب؟ منشی چراغ دین تو بڑا نیک پرہیزگار آدمی ہے، 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار۔ ایک بات تو بتائیں، آپ نے منشی چراغ دین کو مسجد میں آتے جاتے ضرور دیکھا ہوگا، اس لیے آپ نے اسے نمازی کہہ دیا، لیکن کیا آپ نے اسے تہجد کی نماز پڑھتے بھی دیکھا ہے؟ وہ ہنس کر بولا، میرا خیال ہے کہ آج تک مجھے ایک بار بھی تہجد کے وقت اٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ ویسے مشہور یہی ہے کہ منشی چراغ دین تہجد گزار ہے۔ اگر یہ بات منشی چراغ دین نے مشہور کی ہے تو وہ ریاکار ہے، اور اگر لوگوں نے مشہور کی ہے تو وہ جھوٹے ہیں۔ نفلی عبادت عموماً چھپ کر کی جاتی ہے اور اشد ضرورت کے سوا اس کا اظہار ہرگز مستحسن نہیں۔ اس سے عبادت کے نامقبول ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے۔ دراصل ہمارے معاشرے میں بعض ایسے فکرے رائج ہو چکے ہیں جنہیں ہم سوچے سمجھے بغیر استعمال کر ڈالتے ہیں۔ کسی کو ہم اس کے ظاہری حلیے کے سبب نمازی، پرہیزگار اور کسی کو شرابی کبابی کہنا شروع کر دیتے، حالانکہ ہم دونوں کی حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بعد میں نے سلسلہ کلام کا رخ موڑتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے کہ واجدہ ساجد علی کے ساتھ فرار ہو گئی تھی اور کیس وغیرہ بھی چلا تھا۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے۔ اس کے باوجود ساجد علی آپ کے اسکول میں ٹیچر ہے۔ شروع میں میرا بھی یہی خیال تھا کہ ساجد علی اس ملازمت کے قابل نہیں رہا،
لیکن جب میں نے سارے کیس کا مطالعہ کیا اور ساجد علی سے جواب طلبی کی تو مجھے اپنا نقطہ نظر تبدیل کرنا پڑا۔ اصل صورتحال تو ساجد علی ہی آپ کو بتائے گا، لیکن ترغیب بڑی زبردست تھی۔ ایسے موقع پر کوئی بھی حساس دل آدمی فریب کا شکار ہو سکتا تھا۔ بس یوں سمجھ لیں کہ آدم کو جنت سے نکالنے والا فارمولہ استعمال کیا گیا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ساجد علی کی غلطی نہیں تھی، لیکن زیادہ غلطی واجدہ کی تھی۔ اتنی شوخ، بے باک اور حسین لڑکی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ پھر تو منشی چراغ دین ٹھیک ہی کہتا ہے، عورت کا حسین ہونا واقعی فتنہ ہے۔ فتنہ آزمائش کے معنوں میں اپنے حسن کی وجہ سے کبھی وہ خود آزمائش میں مبتلا ہوتی ہے اور کبھی دوسروں کو آزمائش میں مبتلا کرتی ہے۔ اتنے میں ایک دراز قد، صحت مند، خوب رو اور خوش پوش شخص دفتر میں داخل ہوا۔ ہیڈ ماسٹر نے اس کا تعارف کرایا، وہ ساجد علی تھا۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے کہا، تم نے واجدہ کو جو راستہ دکھایا تھا اس راستے پر بہت دور چلی گئی ہے۔ 90% امکان اس بات کا ہے کہ وہ قتل ہو چکی ہے اور اپنے فتنہ انگیز سراپے کے ساتھ پیوند زمین ہو چکی ہے۔ پھر میں نے مختصراً سارا واقعہ بیان کر دیا۔ ساجد علی کے چہرے پر غم کی تاریکی چھا گئی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں چھلک آنے والے آنسوؤں کو بڑی مشکل سے روکا، بولا، ملک صاحب، واجدہ اتنی بری لڑکی نہیں تھی جتنی مشہور ہو گئی ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ وہ صاف دل اور کھری لڑکی تھی۔ اگر میری مجبوری درمیان میں حائل نہ ہوتی تو میں ضرور اس کے ساتھ شادی کر لیتا۔ مجبوری کیا تھی؟ میری منگنی ہو چکی تھی۔ وہ میری ماں کو پسند تھی اور میں اپنی ماں کی پسند کی ہوئی لڑکی کو ٹھکرا نہیں سکتا تھا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہاری منگیتر امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور تم نے جہیز کے لالچ میں اسے چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مقدمے کی کارروائی عام ہونے کے کچھ عرصے بعد لڑکی والوں نے منگنی توڑ دی تھی۔ اب آپ اسے میری سابقہ منگیتر کہہ سکتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن مجھے جہیز کا لالچ کبھی نہیں ہوا۔ فرار کا پروگرام کیسے بنا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس کے چہرے پر اداس سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی، بولا، میں جانتے بوجھتے جال میں پھنس گیا تھا کیونکہ شکاری بہت خوبصورت تھا۔ واجدہ نے مجھے بعد میں اپنی ساری اسکیم بتائی تھی، اسے میں مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ بقول واجدہ، جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کے ابا اسے کسی بھی اندھے، کانے، لولے، لنگڑے مولوی کے پلے باندھنے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو اس نے فرار کا منصوبہ بنایا۔ اسے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے ایک معقول آدمی کی ضرورت تھی۔ کئی روز تک وہ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتی رہی، بالآخر اس کی نظر انتخاب مجھ پر پڑی۔ میرا انتخاب کرنے کے بعد اس نے میرے قریب ہونا شروع کیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمیں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔